زندگی کے گزارنے کا طریقہ ایسا کیوں؟ اور یہ نہیں کہ یہ کیفیت صرف لادین لوگوں کی ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ بھی اسی کیفیت کا شکار ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ بھی پڑھے، اس کی زندگی میں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ چند گھڑیوں کے لیے اس کو موت یاد رہتی ہے، لیکن پھر جب اس کی روزمرہ زندگی میں چلے جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس بندے نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کیفیت کا نام کیا ہے، اور بندہ لاکھ چاہ کر بھی اس کیفیت میں کیوں آ جاتا ہے؟ نماز پڑھے تو موت یاد رہتی ہے، مجلس ترحیم میں آئے تو موت یاد رہتی ہے، قبرستانوں میں جائے تو موت یاد رہتی ہے، لیکن وہی 4 5 6 دن 7 دن 8 دن 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بندہ پھر موت کو کیا کر جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ تو کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں، ہر بندے کو یہ یقین کامل ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، حیوان کو نہیں پتا، تو کسی نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے، انسان کو تو فیوچر پلاننگ آتی ہے، وہ گھر بھی بناتا ہے تو فیوچر کے حساب سے، وہ بچوں کو اسکول بھی بھیجتا ہے تو فیوچر پلاننگ کرتا ہے، وہ کوئی جاب بھی لیتا ہے تو فیوچر پلاننگ کرتا ہے کہ مولا جس کو یقین ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، پھر یہ کیا کیفیت ہے کہ بندہ جس موت پر یقین بھی رکھتا ہے پر زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں اس کا سبب ہے غفلت، کہ بندہ غافل ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے، کہ مولا لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ غفلت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نماز پڑھیں غفلت ختم ہو جائے، مجلس امام حسین میں آئے غفلت ختم ہو جائے۔ تو معصوم نے ایک اس غفلت کی تعریف بھی کی اور اس غفلت کی برائی بھی کی۔ معصوم نے فرمایا یہ غفلت نعمت بھی ہے، یہ غفلت عذاب بھی ہے۔ کیا مولا سمجھ نہیں آتا؟ تشریح کریے۔ فرمایا نعمت اس لیے ہے اللہ نے تجھے تیرے مرنے کی ڈیٹ نہیں بتائی، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے کسی بندے کو نہیں بتایا کہ بھائی تو 60 سال میں مر جائے گا تو جوانی میں مر جائے گا، کسی کو نہیں بتایا۔ وہ بندہ جو دکان میں کسی شوٹر کی گولی سے مر گیا، کسی ڈکیت کی گولی سے مر گیا، اگر اسے پتا ہوتا موت آنی ہے وہ کبھی شروع سے دکان کھولتا ہی نہیں۔ وہ کہتا پاگل ہوں کہ کورنگی میں جا کے دکان کھولوں اور بعد میں کوئی مجھے مارنے آئے اور وہیں مر جاؤں۔ پہلے کراچی میں جب زیادہ کلنگ ہوتی تھی کتنے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے یورپ چلے گئے۔ ایک کو ہم جانتے تھے یہاں سے ہجرت کر کے مثلاً کینیڈا چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ بندے کو پتا ہوتا موت جہاں لکھی ہوتی ہے بندہ وہیں پہ موت اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ اب جسے پتا ہوتا اللہ اگر بتا دیتا کہ تمہاری موت یہاں ہونی ہے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ کہ اللہ نے تجھے غفلت دی، یہ غفلت نعمت بھی ہے۔ میں اس کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہوں، خدا نہ خواستہ کسی مومن کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہے کہ بھائی آپ کے دن اب 1 ہفتہ بچا ہے، 15 دن بچے ہیں اور اس کے بعد خدا حافظ، اور رشتہ داروں کو بھی بتا دیں تیاری کرنا شروع کر دیں، منیمم مثلاً 15 دن، میکسیمم مثلاً 2 مہینے بندہ زندہ رہے گا۔ اب جس سے بیماری ہے اور جسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے، مجھے یہ بتائیے وہ کبھی ورلڈ کپ کا میچ دیکھے گا؟ وہ کبھی کرکٹ دیکھے گا؟ وہ کبھی رمضان کی اندھیری راتوں میں شور مچائے گا اور رات کو کرکٹ کھیلے گا؟ وہ کبھی دوستوں کے ساتھ سینما جائے گا؟ وہ کبھی یہ بولے گا کہ آج تو من ہے کہ کراچی کے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا جائے؟ کبھی ایسا کرے گا؟ وہ فل ڈپریشن کا شکار ہوگا، شاید خود کو ایک کمرے میں بند کر لے۔ اب اسے کاروبار اچھا نہیں لگے گا، اب اسے گھومنا اچھا نہیں لگے گا، اب اسے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ 24 گھنٹہ اس انتظار میں ہوگا کہ ابھی ملک الموت دکھا، کل ملک الموت دکھا۔ وہ یا نمازیں پڑھے گا یا رشتہ داروں سے ملے گا یا قرضے معاف کروائے گا یا جن کے ساتھ بد اخلاقیاں کی ہیں انہیں کیا کرے گا؟ معافی کے پیچھے لگ جائے گا، کیونکہ اسے کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا کہ 15 دن میں نے رخصت ہونا ہے، تو گویا اس کی زندگی کا سارا سکون کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ایمانی کیفیت ہر بندے کی اتنی نہیں ہے کہ بندہ موت کا استقبال کرے۔ جیسے اسے یقین ہو گیا کہ 15 دن یا 20 دن میں مرنے والا ہوں، وہ کاروبار بھی نہیں کرے گا، وہ زندگی میں دلچسپی بھی نہیں لے گا، وہ بچوں میں دلچسپی نہیں لے گا، وہ گھومنے نہیں جائے گا، تو فرمایا اس کی پوری زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ لیکن جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ کل میں نے مرنا ہے،
جو بیچارے مری میں 200-250 لوگ مر گئے، کس کو پتا تھا برف میں جا کے پھنس کے مر جائیں گے؟ بڑی تیاری سے بڑی خوشی مری گھومنے گیا، گویا بڑی خوشی خوشی موت کے استقبال کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ تو فرمایا اللہ نے تجھے غفلت دی ہے، یہ غفلت کیا ہے؟ نعمت ہے کہ تو چند گھڑیوں کے لیے غافل ہو جاتا ہے تاکہ بچوں کے لیے کمانے جائے، دکان پہ محنت کرنے کے لیے جاتا ہے، لوگوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اگر خدا یہ غفلت نہ دیتا شاید کوئی بندہ کاروبار کے لیے جاتا، شاید کوئی اپنے بچوں کی رزق اور روزی کی تلاش کے لیے باہر نکلتا۔ تو خدا نے تجھے کیا دی ہے؟ غفلت دی ہے۔ کہ یہاں پر غفلت نعمت ہے، لیکن مولا یہ بتائیے یہ غفلت عذاب کب بن جاتی ہے؟ فرمایا اگر غفلت ٹیمپریری رہے تو نعمت ہے، لیکن اگر غفلت ابدی غفلت ہو جائے تو باعث عذاب ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ٹیمپریری کا مطلب کیا؟ بندہ صبح گھر سے نکلا کاروبار کے لیے، موت سے غافل ہے، کوئی بورچی ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی شاپ کیپر ہے، مگن ہے اپنی چیزوں کو بیچنے میں، مگن ہے گاڑی چلانے میں، مگن ہے کھانا بنانے میں، غافل ہے۔ یہ غفلت اگر 8 گھنٹے کی ہے تو اچھا ہے، 6 گھنٹے کی ہے تو اچھا ہے، لیکن آفس میں بھی غافل رہے، چھٹی ہو جائے پھر گھومنے چلا جائے اس میں بھی غافل رہے، رات کو گھر آئے پھر ٹی وی پہ بیٹھ جائے پھر بھی غافل رہے، اور سو جائے صبح کے 11-12 بجے تک سوتا رہے پھر بھی غفلت۔ نیند تو دوسرا غفلت کا نام ہے نا، نیند تو ویسے ہی غفلت ہے۔ پھر 8 گھنٹے نیند کی غفلت میں گزر جائیں پھر بھی بندے کو یاد نہ رہے کہ میں نے موت آنی ہے، پھر نیکسٹ ڈے اٹھ کے پھر بزنس کے لیے چلا جائے۔ اگر یہ غفلت لمبی ہو جائے تو یہ باعث عذاب ہے، لیکن اگر غفلت چھوٹی رہے تو یہ باعث نعمت ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو 5 وقت نماز واجب کی ہے، کسی مومن نے کہا مولانا اچھا نہ ہوتا 5 کی 5 ایک وقت پڑھ لیتے، یہ جھنجھٹی ختم ہو جاتا کہ دوپہر کو پڑھنی ہے، مغرب کو پڑھنی ہے، صبح کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ ارے اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ ہر الگ الگ وقت میں بلا رہا ہے؟ میں نے کہا شکر کرو تم شیعہ 3 وقت میں آتے ہو، وہ بیچارے اہل سنت تو وہ بیچارے 5 وقت الگ الگ کر کے جاتے ہیں، فضیلت کے اوقات تو وہی ہیں جس طرح وہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک سہولت دین نے تمہیں دے دی کہ 3 وقت کر کے ایک ساتھ نماز پڑھ لو۔ لیکن شاید کسی مومن نے کہا سہولت اور بڑھ جائے پروردگارا، کیا ہوتا کہ ساری نمازیں اکٹھی کر کے ہم صبح یا دوپہر یا جب ہمیں دن میں ٹائم ملے بڑے سکون سے پڑھ دیں۔ معصوم فرماتے نہیں، یہ نماز کے جو اوقات خدا نے رکھے ہیں، اللہ کو کیا ہے کہ ایک وقت میں بھی تم سارے سجدے کر دو، لیکن وقت کو الگ الگ رکھنا یہ سائنس کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نماز نہیں ہے، یہ سوئے ہوئے انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کی صدائے ہے۔ تو صبح کو نیند کی غفلت سے اٹھانے کے لیے تجھے سردی میں اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھ تو دنیا میں سونے کے لیے نہیں آیا، تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، تو کوئی مقصد لے کر دنیا میں آیا ہے، تو صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ کے نیند کی غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اور صبح کے اٹھنے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد جب کاروبار میں جاتا ہے، جب دوپہر کے وقت کاروبار اپنے پیک پہ ہوتا ہے، تو مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آتی ہے کہ حیا علی خیر العمل، حیا علی الفلاح، آ بہترین کام کی طرف، آ کامیابوں کی طرف۔ فرمایا پھر تجھے کاروبار کی غفلت سے اٹھا کر مسجد میں حضور کی محفل میں لا کے بٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مت سمجھو یہ نماز ہے، یہ تجھے غفلت سے بیدار کرنے کی آوازیں ہیں کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح۔ یہ جملے جو شعار اذان میں پائے جاتے ہیں ان کی معنی پہ توجہ تو کرو۔ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف، حیا علی خیر العمل، بہترین کام کی طرف تجھے بلایا جا رہا ہے۔ اب خدا یہاں پہ بندے کو چیک کرتا ہے کہ یہ غفلت میں کنٹینیو رہنا پسند کرتا ہے یا سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنا پسند کرتا ہے، یہ دنیا کے معاملات میں مگن رہنا پسند کرتا ہے یا ثبوت دیتا ہے کہ پروردگارہ میں سویا نہیں تھا،
میں بیدار ہوں، مجھے علم ہے کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میں یہاں صرف کاروبار کرنے نہیں آیا، میں ایک ہدف لے کر آیا ہوں۔ پھر خدا دوپہر کو بلاتا ہے، پھر بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا رات کو گھر جاتا ہے، اب کہتا ہے خواب غفلت میں جانے سے پہلے پھر 2 سجدے مجھے کر دے، پھر مصلی عبادت پر آ جا، پھر یہ ثبوت دے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ تو ایک تو غفلت وہ ہے جس میں نماز واجب کے ذریعے بندے کو بیدار کیا جاتا ہے، اگر نہ کرو گے تو عذاب ہے۔ واجب کا مطلب یہی ہے کہ ترک کرنے سے سزا ملتی ہے۔ تو ایک تو وہ غفلت ہے جس سے بیدار کرنے کے لیے خدا مسجد کے مناروں سے آواز دے کے بلاتا ہے، ہر محلے میں اذان کی آواز آتی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو، تو اذان کی آواز بتاتی ہے کہ غفلت سے بیدار ہو جا۔ لیکن فرمایا ایک غفلت وہ ہے جس سے تجھے خدا بیدار نہیں کرتا، تو نے خود بیدار ہونا ہوتا ہے، اور اس غفلت سے جو بندہ بیدار ہوتا ہے اس کا مقام بہت بالا ہو جاتا ہے، اور اس غفلت سے بیداری کی نتیجے میں تیری قبر میں نور آ جاتا ہے، تیری قبر میں روشنی آ جاتی ہے، تیری قبر کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ وہ غفلت تو وہ تھی کہ تو بیدار رہے، وہ اللہ کے ذریعے بیدار کیا جا رہا تھا، لیکن ایک غفلت وہ ہے کوئی اذان تجھے بیدار نہیں کرتی، کوئی شخص تجھے بیدار نہیں کرتا۔ اور وہ کون سی غفلت ہے؟ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تو خواب غفلت میں ہوتا ہے، جب نماز شب کے لیے تو خود کو اٹھاتا ہے۔ اب جب مصلی عبادت پہ آتا ہے تو خدا بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اتنا بیدار ہے کہ اس نے خود کو اٹھایا ہے۔ اب واجب نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی، لیکن یہ وہ نماز ہے یہ اللہ نے اختیار دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں بندہ کتنا بیدار ہے۔ جس طرح ایک ڈیوٹی ہوتی ہے 8 آورز 9 آورز آپ آفس میں ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن جو بندہ ایکسٹرا ڈیوٹی کرتا ہے اسے آفس والے بھی بونس دیتے ہیں۔ تو ایک تو بیداری نارمل بیداری ہے، ایک بیداری وہ بندہ خود کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتا ہے۔ تبھی فرمایا تہجد پڑھنے والوں کی قبروں میں اندھیرے نہیں ہوں گے، تہجد پڑھنے والے کی قبروں میں روشنیاں ہوں گی، اور یہ روشنی اتنی زیادہ ہوگی اگر اس کے ہمسائے میں بھی کوئی دفن ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کی روشنی سے مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دنیا کی سب سے بری چیز ہے غفلت۔ غفلت کا مطلب کیا؟ کہ ایک حقیقت سے بندہ غافل ہو جائے، بندہ بھول جائے۔ جیسے آپ نے کوئی لباس پہنا ہوتا ہے پر آپ بھول جاؤ میں نے کیا پہنا ہوا ہے، بندہ غافل ہو جائے، بندہ بھول جائے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، بندہ بھول جائے کہ میں کیا بول رہا ہوں، بندہ بھول جائے کہ جس مقام پہ بیٹھا ہوں اس مقام کی فضیلت کیا ہے۔ اور خدا خود ہمیں کبھی غفلت میں ڈالتا ہے، کس کے ذریعے؟ نیند کے ذریعے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا احادیث میں۔ کسی مومن نے مجھ سے سوال کیا، بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ انسان کو خود سوچ کے لاجیکلی ان کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ مولانا موت کیسے آتی ہے؟ موت؟ اور میں نے کہا مجھے ابھی آئی نہیں، تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کیسے آتی ہے۔ واقعاً موت کا ایکسپیرینس ایسا ہے جب تک بندہ خود کرے نا کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، اور جو مر چکے ہیں ان سے ہم مل نہیں سکتے۔ یعنی مرنے والوں کا کانسیپٹ اس دنیا کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کے موبائل میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ تب تک چلے گا جب تک نیٹ ہوگا۔ نیٹ نہیں تو یوٹیوب لاکھ کوشش کر لو، 10 سورہ حمد بھی پڑھ لو تو یوٹیوب چلنے والا نہیں ہے، واٹس ایپ چلنے والا، کال لگے گی نہیں۔ یہ کال لگتی تب ہے جب انٹرنیٹ ہو۔ تو بندہ جب تک دنیا میں ہے تو نیٹ ہے سمجھو، اور جیسے مر گیا تو نیٹ آف ہو گیا۔ اب کتنی بھی کوشش کرے کہ اس بھائی سے، اس بیٹے سے، اس والد سے رابطہ کرنے کی تو ممکن نہیں ہے۔ کبھی کبھی عالم خواب میں کچھ دعائیں ہیں جن کے ذریعے انسان کو مردوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی جتنے لوگوں سے آپ پوچھیں گے قطعاً مردے یہ نہیں بتاتے کہ وہاں معاملات کیا ہیں۔ کئی پوچھتے ہیں اپنے والد سے، اپنے بھائی سے کہ بھائی بتاؤ وہاں کے معاملات کیا ہیں، وہ سرسری بتاتے ہیں کہ بھائی میں خوش ہوں، میری حالت بہتر ہے، یا ان کا حلیہ بتاتا ہے کہ بندہ کس حال میں ہے، کبھی سفید لباس، کبھی اس کی ہنسی، کبھی اس کا مسکرانا، تو اس کی کیفیت بتاتی ہے کہ بندہ بڑا خوش ہے۔ لیکن بھائی لوگوں نے اصرار کیا خواب میں پوچھنے کا کہ بتائیے
وہاں معاملات کیا ہیں، عالم برزخ کا سفر کیسا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم وہاں کی خبر یہاں دیں۔ تو اس چیز کو اللہ نے کیا رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے کہ شاید وہاں کے معاملات سمجھانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ عالم اور ہے، وہ عالم اور ہے۔ اب ایک بندے نے کبھی زندگی میں آم دیکھا نہیں، آپ کیا بتاؤ گے کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ایکسپیرینس نہ کیا جائے، تجربہ نہ کیا جائے تو بندہ بتا نہیں سکتا۔ لیکن موت کے حوالے سے کیونکہ حدیث ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا موت کیسے آتی ہے؟ تو میں نے کہا جیسے نیند آتی ہے ویسے ہی موت آتی ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو آج تک آپ کو یاد ہے کہ آپ کو نیند کب آتی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہمیں یہ یاد ہوتا ہے کہ مثلا میں بستر پہ جب لیٹا تھا رات کے 10 بج رہے، لیکن وہ گھڑی جب آپ نیند میں جاتے ہو وہ کسی کو یاد نہیں ہوتا، سڈنلی آتی ہے، اور بندہ نیند میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے یہ جو میرا مائنڈ ہے یہ کب شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، کب یہ آف ہوگا، وہ گھڑی کسی کو یاد نہیں رہتی۔ ہاں گہری نیند آ رہی ہے لیکن جب آتی ہے تو اچانک آتی ہے۔ میں نے کہا موت کا فلسفہ بھی بالکل ایسا ہے، بندے کو پتا نہیں لگتا، اچانک موت آ جاتی ہے۔ اب ایک چیز نے اچانک آنا ہے تو اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ بتا کے تو اس نے آنا نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا کیا 3 دن پہلے پتا لگ جائے گا کہ ہم مرنے والے ہیں؟ میں نے کئی لوگ ہیں ان کو 3 دن تو کیا اس ایک گھڑی پہلے بھی پتا نہیں ہوتا۔ بہت بندہ اتنا متقی اور پرہیزگار ہو جسے اشارہ دیا جائے کہ اب مر جاؤ گے۔ میں نے کہا باقی سرسری اشارے خدا بہت دیتا ہے جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کے بال پورے بلیک تھے، اچانک داڑھی میں سفید بال آ گئے، آئینے کے سامنے کھڑے، ہر سفید بال تجھے موت کا پیغام دیتا ہے، ہر ایک سفید بال۔ اب جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ کاٹ کے پیغام کو اڑا دیتے ہیں، جن کی ہیں وہ رنگ لگا کے پیغام کو اڑا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بالوں کا جھڑنا، سفید بالوں کا آنا، یہ پیغام ہے کہ بندہ کیا ہو رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے۔ کمر کی تکلیف، گھٹنوں کی تکلیف، بڑھاپے کا آنا، پستیوں کی طرف جانا، یہ سارے پیغامات کس کے ہیں؟ یہ موت کے پیغام ہے۔ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ہم بار بار رنگ کر کے کلر کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں موت تم کہاں آنی ہو، میں تو ابھی بہت جوان ہوں۔ اور پھر خدا کئی جوانوں کی زندگی لے کے پیغام دیتا ہے کہ یہ مت کہنا کہ موت جوان کو نہیں آتی۔ کئی ایسے بوڑھے جو 90 سال سے اوپر ہے ابھی بھی زندہ ہیں، گھر والے پریشان ہیں بندہ کب جائے گا، اور کئی ایسے جوان ہیں کسی کی توقع نہیں ہوتی ہے جوان جائے گا، اچانک گردے فیل ہو گئے، کوئی ایسی خطرناک بیماری آ گئی، بندہ 6 دن میں خدا حافظ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو خدا بیدار تو کرتا ہے لیکن تو خود بیدار ہونا نہیں چاہتا۔ کئی اوقات حقیقت بتائی جاتی ہے لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اب کان کی بات کو قرآن کہتا ہے اولئک وقر فی آذانہم، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کانوں میں کنکر ڈالا گیا ہے، جن کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جناب کے کان بھاری ہے، گویا کنکر ڈل چکا ہے، آپ 10 بار بولو لیکن وہ ایسے ایکٹ کرتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کانوں میں کنکر ہے، ہم بار بار پیغام موت دیتے ہیں لیکن بندہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک چیز اچانک آنی ہے، میں نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ آیت اللہ العظمی شیرازی بزرگ، کچھ لوگ ان کے پاس گئے کہ قبلہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ ہے اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں، بتائیے آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اب لوگ انتظار میں تھے کہ ہم نے سوال ایسا کیا، آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ ہے، آپ کیسے زندگی گزارو گے؟ تو کوئی کہے گا نمازیں پڑھوں گا، کوئی کہے گا اب تہجد پڑھوں گا، کوئی کہے گا اب ڈیلی قرآن پڑھوں گا، کوئی کہے گا بڑا اچھا ہو جاؤں گا، کوئی کہے گا زیارت پہ جاؤں گا، کوئی کہے گا یہ عمل انجام دوں گا۔ اب یہ انتظار میں تھے آغا شیرازی بتائیں کہ وہ کیا کریں گے تاکہ وہ ہم عمل لکھنا شروع کر دیں اور آج سے وہ کام ہم کرنا شروع کر دیں۔ مسکرا کر آغا شیرازی نے کہا بیٹا زندگی کا آخری ہفتہ رہ جائے، پوچھ رہے ہو کہ میں اس آخری ہفتے میں کیا کروں گا؟ کہ وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا تھا، کوئی نیا کام نہیں کروں گا۔ مطلب علی والے، رسول والے زندگی ایسے گزارتے ہیں، اگر 1 گھنٹے کے بعد یہ بولا جائے کہ آپ کی ٹکٹ کٹ چکی ہے اور آگے چلنا ہے، کہے میرا بوریا بستر تیار ہے،
جب لے جانا چاہو مجھے لے جاؤ. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو کوئی مومن بول دے بھائی اس 1 مہینے میں کبھی بھی کال آئے گی اور شاید 1-2 گھنٹے میں آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑے کربلا کے لیے, تیاری رکھنا. اب آپ کیا کرو گے, ایک چھوٹا سا بیگ بنا دو گے, اس بیگ میں 3-4 کپڑے, 1 تولیہ, ضرورت کی چیزیں, اب بیگ وہ پیک ہوگا. اب آپ کہو گے کبھی بھی فون آئے گا, میں نے بس بیگ اٹھانا ہے, پاسپورٹ ہاتھ میں رکھنا ہے اور ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے. تو یہی آقا شیرازی نے کہا 1 ہفتہ کیا, اگر مجھے بولا جائے آدھا گھنٹہ زندگی کا باقی ہے, میں ویسی ہی زندگی گزاروں گا جیسے گزارتا ہوا آیا تھا. یہ وہ جملہ ہے امیر المومنین کا. فرمایا ہم پر اور ہمارے شیعوں پہ فرق نہیں پڑتا کہ موت ان پر آئے یا وہ موت پر آ جائیں, وہ ہمیشہ موت کے لیے کیا رہتے ہیں, تیار رہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.